اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے آنورڈ اپنا سبق شروع کریں گے۔ 10 سے آنورڈ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کی ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ سورۃ الشعراء جو ہے وہ شروع کی تھی، اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلا رکوع ہے، پہلی 9 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک، وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسیم میم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آئی ہے یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً غالب ہے اور مہربان ہے۔ پہلی کچھ 9 آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پوائنٹس اس میں، ویسے تو ہر آیت اور ہر لفظ بہت کچھ ہمیں بتاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہم کھوج لگائیں تو ان میں ہم یقیناً بہت ساری آیات کو، بہت ساری مزید ہدایت کو، بہت ساری مزید نشانیاں جو ہیں وہ انفولڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے معجزات کے بارے میں کل دیکھا کہ ہم آج روزمرہ ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ بڑا جو ہے اللہ کی قدرت کا، وہ ہم اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے سائنٹیفکلی ایکسپلینیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے یا اتنا زیادہ اس کو اہم نہیں جانتے، جبکہ ایک ایک لمحہ اور لمحے کا ایک ایک حصہ جو ہے اس کائنات میں جو زندگی چل رہی ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اٹ سیلف۔ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو اس کا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 10 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَادَى، اور جب آواز دی، رب کا آپ کے رب نے، موسیٰ کو، جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی علیہ السلام، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
کہ تم آؤ ظالم لوگوں کے پاس، کہ تم ظالم لوگوں کے پاس آؤ۔ اب یہاں سے آگے کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جو سٹوری ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں سٹوری کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور اس واقعے میں سب سے زیادہ جو مختلف ادوار جو ذکر ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اور ان کی قوم کے متعلقہ ہیں، جو قرآن مجید میں مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر مختلف واقعات کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اگلے رکوع میں یا اگلے بلکہ اس سے بھی زیادہ دو رکوع، بلکہ دو رکوع سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہم نے بار بار پڑھا ہے، اس لیے ہمیں پوری اچھی طرح سے ذہن نشین بھی ہے۔ اور کیونکہ آگے ہم جب دیکھیں گے کہ وہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی آیات میں چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ وہ واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لہذا ہم الحمدللہ اور انشاءاللہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھتے چلے جائیں گے، اور جہاں پر کوئی اضافی ہمیں پوائنٹ جو ہیں وہ ایڈ کرنے ضروری ہوں گے وہاں پر وہ ہم ایڈ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آسانی سے ہم اس کو کور کریں گے۔ ہماری یاد دہانی جو ہے وہ ہمیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے چھپی نصیحتیں جو ہیں وہ یقیناً ہمارے دلوں میں وہ ایک دفعہ پھر اجاگر ہوں گی۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ تم آؤ ظالم لوگوں کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرعون کے محل میں مصر میں پلے بڑھے، اور وہیں پر وہ جوان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کے فرعون کے محل میں پہنچنے تک کے سارے حالات و واقعات ہمیں خوب اچھی طرح سے پتہ ہیں۔ ان کو دہرانے میں میرا خیال ایک وقت کافی لگے گا، اور کبھی دوبارہ موقع آئے گا تو پھر اس کی نسبت سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ اسلوب ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ اس جب آیات ذکر ہو رہی ہیں تو اس موقع کی مناسبت سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور باقی ڈیٹیل جو ہے وہ سکپ ہوتی ہے یا کسی دوسری جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ اس آیت میں اس موضوع کے مطابق جو اہم نقطے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ تم ظالم لوگوں کے پاس آؤ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا اظہار کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جب وہ مدین سے واپس سفر کر رہے تھے۔ اور مدین کیوں گئے تھے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان سے ایک قتل خطا ہو گئی تھی، ایک اسرائیلی کے ساتھ کوئی ایک قبطی جو ہے فرعون کی آل فرعون کا ایک بندہ، ان کا آپس میں جھگڑا تھا، تو جھگڑا چھڑانے کے چکر میں یا کچھ مصلحت کے چکر میں ایک گھونسا جو ہے وہ قبطی جو تھا اس کے لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا ہاتھ بھی کہہ لیں کہ برہباری تھا، تو ایک قتل خطا تھی جس سے وہ تھوڑا خوف زدہ ہوئے کہ کیونکہ وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، وہ جو مقتول تھا، تو جب بات ان تک پہنچی تو ایک تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک کیس چل پڑا۔ تو پھر انہوں نے مدین کا سفر کیا اور وہاں پر کافی سال تک مدین میں رہے، اور پھر وہاں سے واپسی پر جب سفر کر رہے تھے تو واپسی پر رات کے وقت میں ایک درخت کی اوٹ سے ان کو روشنی نظر آئی، تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ یہیں پر تم رکو، میں دیکھتا ہوں وہاں سے کوئی آگ جو ہے آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ یہاں پر آگ جلا کر روشنی اور حرارت حاصل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ ہوں اور وہاں سے میں رستہ بھی پوچھ لوں۔ لیکن جب وہ روشنی کی طرف گئے تو آگ کی طرف گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان سے کلام کیا، اور وہاں پر ان کے سامنے ان کی نبوت جو ہے وہ ظاہر کی، اور ان کو حکم دیا، ان کو معجزات عطا کیے، دو معجزات، ایک تو عصا کا سانپ جب بن جانا، ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا سفید ہوتا۔ تو یہ دو معجزات دے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے محل میں جاؤ اور اسے دو چیزوں کا مطلب فرعون سے مطالبہ، ایک تو توحید
توحید کی نصیحت یا توحید کا کی دعوت جو ہے وہ دو اسے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو مطلب وہاں سے جانے کی اجازت دے دو۔ تو یہ دو تقاضے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ جو ہیں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ وہاں پر موسیٰ کے فرعون کے پاس گئے، اور وہاں پر جا کے سارا مکالمہ ہوا۔ یہیں سے یہ سٹوری جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور آگے جیسے جیسے چلیں گے تو اس کی مزید جو ہے تفصیل جو ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے جائیں گے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم آؤ اس ظالم لوگوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، قوم فرعون الا یتقون، کیا نہیں وہ ڈرتے، کیا وہ ان کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ وہ جو سرکش ہوئے پھرے ہیں، ظلم کا بازار جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی گرے پڑے ہیں، تو کیا ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، کیا ان کو تقوی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیا ان کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ تو اس طرح سے ایک سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو ظلم اور ستم جو ہے اس کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تو کیا ان کو نہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ تو قوم فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا قال، تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اپنے رب سے، اے میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا وہ انکار کر دیں گے، الٹا میرے خلاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ قوم فرعون میں رہے وہ پلے بڑھے، ان کی عادات، ان کا کردار اور ان کے جو معاملات تھے ان کو بہت قریب سے وہ مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو اسی بیس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ڈرتا ہوں کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے، میں ان سے جا کر جب بات کہوں گا تو وہ میرا انکار کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ وہ یزیق صدری، اور وہ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ جو ہے وہ گھٹتا ہے، یعنی مجھے کچھ خوف بھی آتا ہے کہ وہ کس قدر ایک ناہنجار قوم ہے، اور کس قدر ظالم لوگ ہیں وہ، کہ ان کی مرضی اور ان کی ذہنیت کے خلاف کوئی آواز بلند ہو تو کس طرح سے وہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا سینہ جو ہے وہ بھینچتا ہے یا تنگ ہوتا ہے۔ ولا ينطلق، اور نہیں وہ چلتی، لسانی، میری زبان، اور میری زبان بھی نہیں چلتی، یا میری زبان میں وہ روانی بھی نہیں۔ فارسل الی ہارون، تو سو بیج ہارون کی طرف، سو بیج یعنی یہ وہی جو ہے یہ ہارون کی طرف بھی بھیج۔ میرا سینہ بھینچتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ اکثر علماء کے خیال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں غلطی سے کوئی آگ کا انگارہ جو ہے وہ انہوں نے مطلب مطلب غلطی سے اپنی منہ میں ڈال دیا تھا زبان پہ، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں کچھ لکنت آ گئی تھی، کہ جب وہ لمبا فکرہ جب بولنا ہے تو وہ روانی نہیں تھی، ایک اس میں مطلب تھوڑا سا اٹک جانا جیسے ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ اکثر علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ بات چیت کرنے میں زیادہ ایکٹیو تھے، زیادہ وہ مطلب پراثر انداز میں یا زیادہ مطلب باروب انداز میں وہ بات کرنے کے ماہر تھے ہارون علیہ السلام۔ تو شاید اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہارون کی طرف وہی بھیج۔ تو بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ میری زبان جو ہے اس میں وہ روانی بھی نہیں، تو تو حضرت ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ ابھی ہم پچھلی سورہ مبارکہ میں ہی ایک مختصر سے الفاظ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ان کا مجھ پر ذنبن، ایک گناہ ہے، اور ان کا کس کا؟ قوم فرعون کا۔ اور قوم فرعون کا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم فرعون کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب قتل کر دیں گے مجھے۔ ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، وہی قتل خطا جس کا ابھی ذکر ہوا تھا کہ قتل خطا جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے وہاں پر ایک کیس بھی چلا اور ان کو کچھ عرصے کے لیے مصر جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔
تو اب اس کا ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ میرے اوپر تو ایک قتل کا مقدمہ بھی وہاں پر چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ قتل کے مقدمے میں مجھے نامزد کر کے مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ قال کلا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ڈرو مت، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس تم جاؤ، تم دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ۔ اب تم دونوں یہاں پر ہو گیا، تم دونوں سے مراد یہاں پر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تفویض کر دیا، ان کا وزیر جو ہے بنا دیا، ان کو بھی رسول کا درجہ دے دیا، اور ان کو مدد کے طور پر ساتھ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیجا، اور کہا کہ تم دونوں اب جاؤ بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ ہماری نشانی یعنی ایک تو یہ نصیحت جو ہے کہ وہاں پر توحید جو ہے اس کی دعوت دینی ہے، اور توحید کی دعوت کیسے دینی ہے، پھر نبیوں کے اوپر اس کا پوری اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن ہوتی ہے پھر، اور اس کے علاوہ معجزات جو ہیں، ایک عصا کا سانپ بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا چاند کی طرح چمکتا ہوا سفید ہو کر باہر نکلنا جب وہ بغل سے باہر نکالیں، تو یہ دو معجزات لے کر یہ، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے، حکم جو ہے وہ لے کر تم دونوں جاؤ۔ ان معکم مستمعون، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کی ساری باتوں کو سن رہا ہوں، لہذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری ہدایت اور معجزات کے ساتھ ان کے دربار میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیا بات کہیں، کہ اگر وہ دلوں کو ارادہ بھی اس طرح کا کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے سن رہا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تو خون جو ہے ویسے ہی دگنا ہو جانا چاہیے۔ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں آؤ فرعون کے پاس، فقولا، تو پس تم دونوں کہو، اب تم دونوں جو ہے فرعون کے پاس آؤ، یا فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں جاؤ اور ان سے کہو، ان رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم رسول ہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ جا کر وہاں پر اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کر دو کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے یا رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہاں پر جا کر اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کرو، اور انہیں توحید کا درس دو۔ یہاں پر رب العالمین میں توحید کا درس جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے، کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب جو ہے وہ پالنے والا وہی ہے، تو لہٰذا صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو اس میں توحید کا جو ایک پیغام ہے وہ بھی اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ ان ارسل معنا، اور تو ان سے یہ بھی کہو کہ تو بھیج دے معنا، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور ہمارے ساتھ تو بنی اسرائیل کو بھی بھیج دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جا کے اس سے تقاضا یہ بھی کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا وہاں پر کیا لینا دینا ہے وہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے پہلے پڑھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نئے ممبرز ہیں، اس لیے بالکل مختصر الفاظ میں یاد دہانی کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے سرزمین شام یا فلسطین سے مطلب سفر کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے تحت وہ مصر میں پہنچے، اور فرعون کے عزیز مصر کے محل میں پلے بڑھے، اور وہاں پر فرعون کے ساتھ بھی ان کا مطلب معاملات چلے، اور وہیں پر انہوں نے علم اور حکمت اور دانائی، اور پھر انہوں نے مطلب فرعون نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کے سلسلے میں حضرت یوسف کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے تعبیر بتائی، پھر وہ 7 سال قحط کے اور 7 سال پہلے خوشحالی کے، اور یہ سارا واقعہ ہمیں پتہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے تحت ان کا سفر ہوا مصر کی طرف، اور پھر جب وہاں پر ان کو آسودگی ملی، ان پر حکومت ملی، اور ان کو ایک اعلیٰ رتبہ ملا، تو وہاں پر انہوں نے اپنے جو بھائی ہیں، باقی 11 بھائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اپنے مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری فیملی جو ہے، وہ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ان کا ٹائٹل تھا، تو حضرت یعقوب اور ان کی ساری فیملی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ جو ہیں ان کو وہاں پر ہجرت کرائی مصر میں، اور پھر بہت ہی اعلیٰ اور مقام اور مرتبہ ملا ان کو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب کے بعد، حضرت یوسف کے بعد
ہم وہ واقعہ جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں، ان کے ایک بھائی جو ہے بنجامین، وہ تو اللہ والا تھا، ان کے ساتھ تھا، بہت ہی ایک روحانی شخصیت تھی، لیکن باقی جو ہیں وہ زیادہ قابل ذکر نہیں تھے اپنے دین کے معاملے میں. تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ بھی آیا، ان میں کچھ بے روی بھی آئی، ان میں کچھ عقائد میں خرابی بھی آئی، اور ان میں کچھ معاشرتی معاملات میں بھی خرابی آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون جو ہے وہ بھی ٹپک گیا، اور اس کے بعد اگلے بادشاہ جو ہیں وہ آئے، اور ان کا جو ایک جو حکومت یا ان کا جو عہدہ تھا بنی اسرائیل کے پاس، وہ بھی جاتا رہا. اور آہستہ آہستہ سے، کیونکہ وہاں پر وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اہل مصر میں نہیں تھے، اہل فرعون میں اس لیے نہیں تھے، تو لہٰذا آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مغلوب ہو گئے وہاں پر. اور اس قدر مغلوب ہوئے کہ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلام لوگوں کی، غلام یا لیبر کی جو سپلائی کا جو مین سورس تھا آل فرعون کے پاس، وہ بنی اسرائیل کے بچے ہی تھے. کہ بنی اسرائیل کے جو مرد تھے، جو بنی اسرائیل کے جو نر بچے تھے یا مرد تھے، وہی ان کے لیے ساری لیبر کا کام کرتے تھے. اور اس قدر وہ وہاں پر غلامی کے دور میں اور پسے ہوئے مطلب معاملات میں وہ گزارا کر رہے تھے وہاں پر. پھر تو بنی اسرائیل اس طرح سے اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے. تو وہاں پر نہ صرف توحید کا ان کو اس کو دعوت دی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو مجھ سے بھیج دے. کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ہجرت کر کے جائیں اپنی اوریجنل سرزمین شام یا فلسطین کی طرف. تو لہٰذا اب مصر سے انہیں جانے کی اجازت بھی دے دو. تو بنی اسرائیل کہاں کیسے وہاں پر پہنچے اور کیوں ان کا یہ سٹیٹس ہوا، وہ ہم نے تھوڑا سا اپنی یاد دہانی کے لیے ابھی تذکرہ کیا، کہ اس طرح سے بنی اسرائیل کو بھی واپسی کا مطالبہ جو ہے وہ شامل ہوا توحید کے ساتھ. قال علم نربی کا، اس نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھے. اب یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ہو چکا. اب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جہاں پر جا کر توحید کا پیغام دے دو، اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چلنے کا تقاضا جو ہے وہ بھی کر دو. اب وہ حضرت موسیٰ نے اسی طرح سے حکم بجا لائے اور فرعون کے دربار میں جا کر وہ مطالبہ جو ہے وہ دہرا دیا. تو حق توحید کی دعوت بھی دے دی اور بنی اسرائیل کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ بھی کر دیا. تو اس کے بعد اب فرعون کیا کہتا ہے، قال علم نربک، کیا اس نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھے فینا اپنے میں، ولیدن بچہ، کیا ہم نے تمہیں اپنے درمیان میں ایک بچے سے لے کر بڑے ہونے تک نہیں پالا، ولبست، اور تو ٹھہرا رہا فینا من عمرک، ہم میں ایک عمر تک یا ایک مدت تک، سنین کئی سال. جب حضرت موسیٰ نے اس کو توحید کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کو ساتھ چلنے کا بھیجنے کا مطالبہ کیا، تو وہاں پر فرعون جو ہے اس نے احسان جتلانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرے کتنے احسان ہیں ہمارے، تو وہ احسان جتلانے کے لیے اس نے کہا کہ کیا جب تو بچہ تھا تو کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا، اور تو ایک لمبی مدت تک، کئی سال تک تو ہمارے محل میں ٹھہرا، ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھتا رہا، ہم بھی تجھے پالتے رہے، ہم بھی تمہاری ضروریات پوری کرتے رہے. یعنی ان کی جو گرومنگ ہے، ان کی گروتھ جو ہوئی فرعون کے محل میں، تو اس کو یاد دلا کر اپنا احسان جو ہے وہ جتلانے کی اس نے کوشش کی فرعون نے. اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جس کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ وہ فرعون ہے جو ان کے ساتھ بچہ تھا اور بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہی کھیلتا کھلتا بڑا ہوا، کیونکہ وہ فرعون کی اولاد تھی. لہذا پچھلا جو بادشاہ تھا فرعون جو ہے وہ ایک ٹائٹل تھا، ایک ٹائٹل یا ایک عہدے کا نام تھا کہہ لیں. تو اس ٹائٹل کے تحت ایک بادشاہ، جب فرعون جو ہے وہ مر گیا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی پلا بڑا تھا اس محل میں، اس کو پھر بادشاہی کا چانس ملا اور وہ پھر اس وقت بادشاہ بن گیا. تو یہی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اس کے سامنے بڑے پر اعتماد انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. تو بہرحال فرعون نے انہیں اپنے احسانات جو ہیں وہ یاد کر دلانے کی کوشش کی. وہ فعالتا کلتی فعالتا،
اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، یعنی تو نے تو ایک کام یا ایک گناہ بھی کیا ہوا ہے، ایک قابل سزا جرم بھی کیا ہوا ہے، جو اسی بستی میں یا ہماری قوم کے ایک فرد کا قتل جو ہے اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا اس نے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے، اور تو ایک جرم یا ایک گناہ بھی کر چکا ہے اپنا، تو ہے ہی ناشکروں میں سے۔ اس طرح سے ان کو ایک تانا بھی دیا کہ مطلب اتنے احسانات تیرے اوپر کیے اور پھر ایک قتل بھی تو نے کر دیا، اور اب آ کر اس طرح سے دعوت جو ہے وہ دینی شروع کر دی اور مطالبہ شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دے، تو ہے ہی ناشکری کرنے والا۔ قال فعلتها، کیا میں نے کیا اسے، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها، میں نے اسے کیا، یعنی مجھ سے وہ قتل جو ہے وہ ہو گیا، اذا اس وقت، وہ انا جب کہ میں من الضالین گمراہوں میں سے تھا۔ مجھ سے تو وہ معاملہ یا وہ قتل اس وقت ہو گیا جب میں گمراہوں میں سے تھا۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ مجھ سے مطلب یہ قتل خطا ہوئی ہے، میں نے جان بوجھ پر نہیں کیا، مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو ایک ہلکا سا گھونسا پڑے گا اور وہ ٹپک جائے گا، تو لہٰذا وہ نادانستی سے یا ایک قتل خطا تھی، اس میں کوئی میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی اشارہ مل سکتا ہے، میں گمراہوں میں سے تھا کہ میں تو خود راہ حق کی تلاش میں تھا، میں تو خود دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے، یعنی یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے، اور نبی جو ہے وہ نبوت کے سامنے پہلے بھی، نبوت کے ظہور ہونے سے پہلے، نبوت کا جب ان کے پاس اوپر جب ظاہر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی وہ پاک باز ہوتے ہیں، کسی غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے بڑی پاک بازی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو کیونکہ نبوت ان کے پاس اس وقت نہیں تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اس وقت گمراہوں میں ساتھ، یا میں تو حق کے راستے کی تلاش میں تھا اس وقت بھی۔ یہ گمراہ جو ہے ولدالین جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں دو معنی شامل حال ہوتے ہیں، ایک تو گمراہوں کا راستہ جو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل دیں، اور دوسرا جو حق کی تلاش میں جو مارے پھرتے ہیں، وہ بھی در حقیقت ضالین کے راستے پر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو خود مطلب حق کی تلاش میں تھا اس وقت۔ ففررت، پھر میں بھاگ گیا، منکم تم میں سے، لما خفتکم، جب میں ڈرا تم سے، فوہب، پھر عطا کیا، لی مجھ کو، ربی میرے رب نے، حکم یعنی نبوت جو ہے وہ میرے رب نے مجھے عطا کی، وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ میں تو تم سے اس خوف سے بھاگ گیا کہ تم مقدمہ چلاؤ گے اور مجھے قتل کر ڈالو گے، اس خوف سے میں وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اب میرے رب نے مجھے نبوت یا رسالت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور اپنے رسولوں میں سے مجھے کر دیا ہے۔ وہ اپنا سٹیٹس جو ہے، اپنی سٹوری جو ہے وہ بھی بتائی کہ اس وجہ سے میں یہاں سے گیا تھا، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول جو ہے وہ مقرر کر کے مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان، تَمُنُّهَا، جو تو جتلا رہا ہے مجھے۔ فرعون جو ہے وہ کیا احسان جتلا رہا تھا کہ تو ہمارے ہی محل میں پلا بڑا اور ہم نے تیری پرورش کی، اور آج آ کر تو ہمیں ہی مطلب سبق سکھانے کے چکر میں۔ تو فرعون کا یہ کہنا جو ہے، یہ احسان جتلانا، اس کے بارے میں اب یہاں پر ہے کہ یہ تو احسان جتلا رہا ہے اسے، علیہ مجھ پر، ان عبدت، کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ جو تو احسان جتلا رہا ہے، کیا اس احسان کے بدلے تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے وہ تیری غلام بنی پھری ہے، تو اس کے باوجود تم میرے اوپر یہ ایک چھوٹا سا احسان جتلا رہا ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد واحد جو تو تیرے محل میں پلا بڑا، تو اس کا سارا احسان جو ہے، کیا وہ بنی اسرائیل کو غلامی کی صورت میں مطلب واپس بدلہ لے گا اس کا؟ اب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا مطلب کاؤنٹر ارگومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئے، اب ان کے اس کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ دینا شروع ہو گئے علیہ السلام۔ قال فرعون، تو کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور یہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ یہ جہانوں کا رب العالمین کیا ہے؟ اب جب کاؤنٹر ارگومنٹ شروع ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا
کہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو رب العالمین کیا ہے؟ اب رب العالمین اس کا جواب سنیں ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں، اور اس میں پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کل کے سبق میں کچھ آیات جو ہیں وہ پڑھی تھیں، وہ کتنی کس قدر وہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ بہرحال قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے، یہ تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ قال، تو حضرت موسیٰ نے کہا رب السماوات والارض، وہ تو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، اس پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب، رب العالمین جو ہے وہ پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یہ یقین کر لو کہ وہ رب جو ہے وہ پوری کائنات کا پالنے والا ہے، وہ ذات جو ہے وہ پوری کائنات کے پالنے والی ہے، جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ ظاہری مشاہدات، اب فرعون جو ہے جتنا بھی بڑا اپنا دعویٰ کرتا رہے کہ میں معبود ہوں، یا میری عبادت کرو، یا میں ہی حاکم ہوں، میرا ہی چکر چلتا ہے، میں جس کو ماروں وہ اس کو موت آ جاتی ہے، اور جس کو میں زندہ رکھنا چاہوں وہ بچ جاتا ہے، جس طرح سے بھی فرعون دعوے کر سکتا تھا یا فرعون اس کے علاوہ بھی جتنے 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 اس طرح کے دعوے کیے گئے، ان کے سامنے یہ دعویٰ جو ہے، یا یہ رب کی ربوبیت کا یہ جو پہلو ہے، یہ سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی اس کے اوپر ٹک نہیں سکا، کہ ذرا دیکھو آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے دیکھو ذرا کس طرح سے تخلیق ہوا، کس طرح سے وہ چلا، اور کس طرح سے وہ مسلسل کا نظام جو ہے وہ قائم ہے، زمین کے اوپر زندگی کا وجود اور اس کی زندگی کی روانی جو ہے مسلسل چلتا رہنا، اور آسمانوں کے اوپر اور پوری کائنات میں دوسری مخلوقات، تخلیقات، چاہے وہ زندہ ہیں یا بے جان ہے، جاندار بے جان، سب کی طرف اگر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان سب کو پالنے والا کون ہے۔ کسی ہستی میں یہ نہیں کہ وہ اس کے کسی ایک پہلو کے، ایک لمحے کا ایک ہلکا سا حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنا چیلنج کر سکے یا کھڑا ہو سکے کہ میں چلانے والا ہوں اس حصے کو۔ تو یہ تو پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ رب چلانے والا ہے، تو اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو اب وہاں پر فرعون جو ہے وہ بھی یہ بات سن کر وہ بھی لوجیکلی وہ لاجواب ہو گیا۔ اب لوجیکلی جب لاجواب ہو گیا، اب لوجک نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسمانوں اور زمین کا رب میں ہوں، دن اور رات جو ہے وہ میری مرضی سے آتے جاتے ہیں، یہ پودے جو ہیں وہ میری مرضی سے اگتے ہیں، یہ کائنات جو ہے یہ میری مرضی سے، یہ کسی قسم کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ جب اس میٹر میں لوجیکلی لاجواب ہو گیا تو پھر کہتا ہے قال، کہا لمن حولہ، ان کے ارد گرد جو تھے، یعنی اس کے جو حواری اور اس کے درباری جو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا الا تستمعون، کیا نہیں تم سنتے؟ اپنے درباریوں سے آپ وہ مطلب کلام کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ذرا، تم نہیں سن رہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر آ کر، یعنی میں اپنا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میری عبادت کرو، اور میرے مقابلے میں دیکھو یہ رب العالمین جو ہے اس کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہے۔ تو اب وہ لاجواب ہو کر اپنے حواریوں کی طرف پلٹ کر ان سے کہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنا جو آرگومنٹس ہیں وہ جاری رکھے۔ قال ربکم، کہا تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ تو تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد جو ہیں، تمہارے پچھلے لوگ جو تھے یا تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ تو ان کا بھی رب ہے، نہ صرف وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ رب اب اگر ہم جب کریں گے تو بڑا مختصر سا ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن جب ہم پالنے والا اس کو کریں ترجمے میں تو اس کی وسعت جو ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کے محل میں جو اتنا بڑا دعوے دار بنا ہوا تھا، اس کو حضرت موسیٰ کہہ لیں علیہ السلام کہ وہ تو نہ صرف تمہیں پالنے والا ہے بلکہ تمہارے پچھلے آباء و اجداد تو تھے ان کو بھی وہی پالنے والا تھا۔ ایک گھمنڈی کے آگے اس طرح کی بات کرنا جس کا پھر اس کے پاس لوجیکلی جواب بھی نہ ہو، ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کس قدر شدید ہوگا۔ ایک گھمنڈی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا اور اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ قال ان، کہا بے شک، رسولکم،
रसूलकुम तुम्हारा रसूल अल्लाज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून जो भेजा गया है तुम्हारी तरफ यकीनन दीवाना। अब वो फिर मूसा फिर फिरौन जो है उसने फिर वापस अपने दरबारियों की तरफ इशारा करते हुए या दरबारियों से कलाम करते हुए कहा कि देखो ये तुम्हारी तरफ ये जो रसूल भेजा गया है ये तो कोई दीवाना लगता है। तो इसी तरह से जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह की मतलब कुछ बातें जो है वो करते थे मुशरिकीन मक्का, तो यहाँ पर हजरत मूसा को भी उसने अपने हवारियों को कहा कि देखो ये तो कोई कोई दीवाना लगता है या कोई मजनून कोई जिन का साया या इस तरह का मामला जो है ये कोई दिखाई देता है, ये नॉर्मल बातें नहीं कर रहे थे माज़अल्लाह। क़ाल रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, तो हजरत मूसा ने फिर कहा कि वो तो मशरिक और मगरिब का रब है, ना सिर्फ तेरा और तेरी पिछले खानदानों का पालने वाला है बल्कि मशरिक और मगरिब। मशरिक और मगरिब की क्या अहमियत है हमारे सामने, वो सुबह और शाम का सूरज का निकलना, गुरूब होना, दिन और रात का आना जाना, और उस दिन और रात के आने जाने के पीछे क्या हिकमतें हैं, दिन की ज़िंदगी रात की ज़िंदगी बेशुमार उसमें तफसीलात हैं जो हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर पढ़ी हुई है। तो अल्लाह तो इस मशरक़ और मगरिब का भी पालने वाला है, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, यानी इस पूरी ज़िंदगी, इस पूरी रोए ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है उसका पालने वाला, उसको निज़ाम को कायम रखने वाला भी वही रब है, वही अल्लाह है या वही ज़ात है। इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम अकल रखते हो, अगर तुम अकल से थोड़ा सा काम लो तो तुम उस रब को पहचान जाओगे कि किस तरह से वो मशरिक और मगरिब और उनके दरमियान जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, जो ज़िंदगी चल रही है, जो जो मामलात चल रहे हैं, उन सब की देखभाल करने वाला और उनको कायम और दायम रखने वाला और उनको पालने वाला भी वही है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है कि तुम कम अज़ कम ज़ाहरी आंखों से अकल से तो काम लो, कुछ सोच समझ के अनबायस्ड होकर तो थोड़ी सी पहचान करने की कोशिश करो। काल अलाइन, तो कहा यकीनन अगर अत्तखज़ता इलाहन, तूने बनाया कोई माबूद। अब क्योंकि फिरौन के पास कोई लॉजिकल आर्गूमेंट बाकी नहीं रहा और और हजरत मूसा के आर्गूमेंट्स इस कदर तगड़े कि उनका कोई जवाब नहीं, तो अब वो मुखालफत पर उतर रहा है और धमकियां देना शुरू कर दी। क्या धमकी दे रहा है? काल अलाइन तखस्ता इलाहन गैरी, अगर तूने मुझे छोड़कर या मेरे अलावा कोई और माबूद बनाया, मुझे छोड़कर किसी और माबूद की बात की, लाज अल्लन का, तो बिलाशुबा मैं जरूर बना दूंगा तुझे मिनल मसजूनीन, कैदियों में से, तो मैं तुझे कैद करके कैदियों में बना दूंगा, कैदियों में से बना दूंगा। अब वो हजरत मूसा को धमकी देना शुरू कर दी कि ये मेरे से अलावा अगर किसी माबूद की बात की या किसी और की इबादत की तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये किस तरह से धमकी लगाकर अपना जो मामला है उसको मतलब उसने कायम रखने की कोशिश की। लेकिन हजरत मूसा जो है वो तो अल्लाह की तरफ से वहां पर भेजे गए थे। कौला, तो हजरत मूसा ने कहा, आओ अब लाओ जे तू का, और अगर मैं क्या ले आऊं तेरे पास, बिशई इन, किसी चीज को, मुबीन वाजे, अगर मैं तेरे पास जो मैं जो कह रहा हूं, जिस रब की मैं बात करता हूं, उस रब की तरफ से दी हुई कोई वादे चीज, कोई वादे दलील जो है वो तेरे पास ले आऊं, तो क्या तू फिर भी नहीं मानेगा? दोनों पॉइंट्स, क्या तू फिर भी नहीं मानेगा कि वही रब्बिल आलमीन है, या क्या तू फिर भी मुझे इस तरह की सजा या इस तरह से मेरे साथ मामला करेगा और मुखालफत करेगा? दोनों उसमें पॉइंट कि अगर मैं तेरे सामने कोई वादे चीज ले आऊं इस बात का सबूत के तौर पर कि वो रब्बुल आलमीन है और उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर वो हजरत मूसा ने उसके सामने कहा कि हाँ ठीक है, चैलेंज करता हूं कि मैं तेरे सामने कुछ ऐसी वादे चीजें पेश करूंगा जिसको देखकर तुम इनकार नहीं कर सकोगे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। काल फ़अति बिही इन कुंता मिन सादिकीन, तो फिरौन ने कहा कि तू ले आ, यानी पेश कर, तू जो पेश करना चाहता है, अगर तू सच्चू में से है, अगर तू सच्चा है और वाकई रब की तरफ से किस भेजा गया है, तो तू अपनी बात जो है उसको साबित कर, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए जो तेरे पास है वो पेश कर। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबान मुबीन, तो उसने फेंक दी, हजरत मूसा ने अपनी लाठी फेंक दी। फ़इज़ा हिय सुअबान मुबीन, तो अचानक वो अजदहा, वाजे बड़ा एक अजदहा बन गई। हजरत मूसा ने वहां पर अपना आसा जो है वो फेंका, जमीन पर फेंका, तो वो एक बड़ा अजदहा जो है वो बन गया। वो नज़ा यदहु, और निकाला अपना हाथ, फ़इज़ा हिय, तो अचानक वो
बैज़ाउल लिन्नाज़िरीन, सफेद हो गया देखने वालों के लिए। और दूसरा मौजज़ा कि जब उन्होंने अपना हाथ अपने बगल से निकाला, अपने पहलू से निकाला, तो वो हाथ जो है वो देखने वालों के लिए चमकता हुआ, चांद की मानद चमकता हुआ नजर आने लगा उनको। तो ये दो मोजज़ात जो अल्लाह ताला ने उनको वहां पर दिए थे, तीनों चीजें, एक तो अल्लाह का पैगाम जो है तौहीद की नसीहत भी उसको सुना दी, और उसके साथ साथ दो मोजज़ात जो अल्लाह ताला ने अता किए थे कि ये मोजज़ात देकर उसके महल में जाकर उसको उसको पेश करो। तो वो मोजज़ात भी हज़रत मूसा ने उनको उसको फ़िरौन को उसके दरबार में पेश कर दिया। तो यहीं पे रुकू भी ख़त्म होता है और यहीं पे आज हम रुकते भी हैं। इंशाल्लाह यही चैप्टर जो है या यही मौजू जो है वो आगे चल रहा है अगले रुकू में भी। कल हम इसमें फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सुनने समझने में और मेरे कहने में अगर कोई कमी पेशी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और उसमें से जो सही नसीहत के जो नुक्ते हैं वो हमारे जहनों में डालकर हमारे दिलों में असर करे, और हम उसके ज़रिए से अपनी इस्लाह करने के काबिल हों। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कोई इजाफी पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, ठीक है, इसी के साथ मजलिस के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए हमारे मामलात में। अल्लाह ताला ख़ास रहमत हम हमारे ऊपर रखे। हमारे जो जितने भी ज़ाहरी और बातनी मसाइल हैं अल्लाह ताला उनमें ख़ास मदद फरमाए, और उनसे हमारा हमें उनसे आज़ादी दिलाए। हमें नेक और पाकबाज ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास अपने फ़ज़ल व करम में सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो इस दुनिया से गुज़र गए हमारे वालिदैन और बाकी जितने मोमिन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने औलाद के मसाइल हैं, हमारे कारोबार के मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, और जितने इस तरह के मामलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उनसे अपनी ख़ास रहमत से हमसे दूर करे, और उसके बदले में अल्लाह ताला हमें आसूदगी और अपनी बेशुमार नेमतों में से नेमतें जो हैं वो अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।